تو سیلاب آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ سفر کے مہینے میں ایک سیلاب آنے والا ہے جو بہتوں کو لے کے بہہ جائے گا۔ جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا۔ ایک سیلاب ہے، ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں قدم۔ صرف 4 لفظ ہیں مختصر سے جو حدیث سے ثابت، جو قرآن سے ثابت ہے۔ سفر کے مہینے میں ایک سیلاب آنے والا ہے جو بہتوں کو لے کے بہہ جائے گا۔ جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا۔ ایک سیلاب ہے، ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں، قدم قدم پہ خیر ہے، اور جگاتے رہنا ہی خیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جگا نہ جگاؤ، اگر تو جگائے ہم بائیکاٹ کریں گے۔ پکا کر لو، نہ جگانا خیر نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں تو سیلاب آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ پوری دنیا میں جب بھی پانی کے عذاب آئے اور پانی کی طاقت آئی اور پانی کی قوت آئی، اس وقت بڑی بڑی ہستیوں نے کیا کیا؟ اور صرف 4 لفظوں کا وظیفہ پڑھواؤں گا۔ صرف 4 لفظ ہیں مختصر سے جو حدیث سے ثابت، جو قرآن سے ثابت ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا۔ 2 مہینے، ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے۔ ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر، اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے۔ دیکھو بات سنو، جہاں سیلاب سے بچنے کی روک تھام اسباب کی دنیا میں بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے اسباب کا اختیار کرنا، وہاں اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو ایک دم بادل پھٹے ہیں یہ تو سیلاب نہیں ہے، یہ تو اوپر کی طاقت ہے جو اوپر کے سیلاب کو بھیجتی ہے۔ ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ یہاں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو کائنات پہ غالب ہے، وہ رب ہے، رب۔ آسمانی بجلی گرے یا آسمان پھٹے اور آسمان سے پانی کا پہاڑ، پانی کا دریا بہہ جائے۔ آپ محسوس کریں جب بارش آتی ہے، مجھے 1973 کا سیلاب یاد ہے تھوڑا سا۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے سیلاب میں دیکھا گھڑا تیرتا ہوا جا رہا تھا، دیگچا تیرتا ہوا جا رہا تھا، چیزیں جو تیر سکتی تھیں وہ جا رہی تھیں۔ تو سیلاب جب آتا ہے وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے جو آتی ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، وہ گاڑی ہو یا گھر ہو، وہ انسان ہو یا کچھ ہو، بہہ جاتی۔ سفر کے مہینے میں ایک سیلاب آنے والا ہے۔ ایک سیلاب یہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی بن کے آیا، حکمرانوں بادشاہوں کی وجہ سے نہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے۔ ایک سیلاب یہ ہے، ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض اوقات ہواؤں کا سیلاب آتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں، ایک سیلاب ہے ہوا کا، اور اس کے سامنے جو چیز آتی ہے، وہ جہاز ہے، وہ بلڈنگ ہے، وہ گاڑی ہے، اس کو گھماتا ہے اور گھما کیسے لے جاتے۔ مجھے یاد ہے یہاں شکر گڑھ نارنگ منڈی اس طرف ایک دفعہ ہوا کا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، ٹریکٹر اٹھا کے لوگوں کی چھتوں پہ پڑے ہوئے تھے۔ سفر کے مہینے میں ایک ایسا نظام آ رہا جو بہتوں کو لے کے بہہ جائے گا، لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے۔ جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا، جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ کر لیں گے بھلا آپ چاہے اونچی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے میرے اوپر پانی کا سیلاب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے اپنا نظام بھی بتا دیا، تو جتنی اونچی جگہ پہ رہے اوپر سے چاہوں تو اوپر سے سیلاب لے آؤں۔ ہے یا نہیں ہے؟ گاڑیاں، بسیں، ہر چیز بہہ کے چلی جاتی ہے، اتنا پانی تو آتا ہے۔ ایک طوفان ہوتا ہے، بادل پھٹنے کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طوفان ہوتا ہے۔ تو سمندر کے نیچے ایک جہان آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، ایک کائنات آباد ہے۔ آپ نے بچپن میں سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری، اسرافیل کی یہ ذمہ داری، اسرائیل کی یہ ذمہ داری، اور میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ پانی اور بارشوں میں۔ سنا؟ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں جو پانی کے اوپر غالب ہیں، جو پانی کو سنبھالتے ہیں۔ پانی کی لگامیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہیں، وہ کھلا چھوڑ دیں یا باقی رکھیں، پانی ان کے ساتھ موجود ہے۔ میرے رب نے ان کی خدمتیں لگائی ہیں کہ تمہاری ذمہ داریاں پانی پہ ہیں۔ سیلاب جو آیا امر سے آیا، حکم سے آیا، اس کی چاہت سے آیا، اس کے وجود سے آیا، اس کی منشا سے آیا۔ ایک قطرہ تو اس کی منشا سے اوپر سے نہیں گرتا اترتا،
اور ہر قطرے کے ساتھ یاد رکھیے گا، ہر قطرے کے ساتھ، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، بارش کی ہر قطرے کے ساتھ، اور رب کی منشا پوچھتا ہے، تباہی بن جاؤ، آبادی بن جاؤ، بربادی بن جاؤ، خوشحالی بن جاؤ، یا سب کچھ ختم کر کے تہس نہس کر دو۔ امر پوچھتا ہے، اور میرے رب کا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، میرے رب کا امر ہمیشہ غالب رہے گا۔ جہاں ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی قوتیں اور ساری دنیا کی سائنس جہاں ختم ہو جائے گی، وہاں میرے رب کا امر رہا ہے، رہے گا ہمیشہ کی طرح۔ پانی کیوں بے لگام ہوا؟ پانی کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پر کیوں بہا؟ اور کیوں اس نے ویرانی کی؟ کیوں اس نے تباہی کی؟ میرا رب چاہے تو ایک ایک قطرہ بہائے، میرا رب چاہے تو حکم دے بادلوں پھٹ جاؤ، اب دریا بن جاؤ۔ اور پوری دنیا میں واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی اب بھی، یہ بادل پھٹا، قطرہ نہیں بہا، اس میں سے دریا بہا، اور اس نے سب کچھ بہا کے تباہ کر دیا۔ یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کس نے دیا؟ یہ حکم کس نے دیا؟ کون ہے جو اس امر کو غالب رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کتا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے حرام نجس، اور ہم سمجھدار بہت ہے۔ وہ کیسے؟ کتے کو پتھر مارے، اینٹ مارے، لاٹھی مارے، تو وہ پتھر اینٹ کو نہیں کاٹتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ ہاتھ نظر جو نہیں آ رہا کسی اور کے ہے، مارنے والا کوئی اور ہے، بظاہر لاٹھی اینٹ پتھر ہے۔ اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی پتھر کو نہیں کاٹے گا، وہ مقابلہ کرے گا مارنے والے کا، آ جا میں تجھ سے نمٹتا ہوں۔ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ سیلاب کی شکل میں لاٹھیاں پڑ رہی، زلزلوں کے جھٹکے بڑھ رہے ہیں، اموات اچانک انہونی بڑھ رہی، حادثے، بیماریاں، ہسپتالیں اتنی زیادہ گمان سے، ڈاکٹر، معالج، حکیم اتنے زیادہ گمان سے بالاتر، یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی کے جھٹکے ہیں۔ اس کی ناراضگی ہے، یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے آ رہے حملے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ تو کتا تو سمجھدار ہے، اسے پتا ہے یہ پتھر کہاں سے آیا ہے۔ وہ پتھر سے نہیں لڑتا، مارنے والے سے لڑتا ہے۔ وہ پتھر سے نہیں بچتا، مارنے والے سے بچتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ سیلاب بن کے، طوفان بن کے، زندگیاں لے گیا، گھر لے گیا، مال لے گیا، اسباب لے گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ آج تک لاشیں نہیں ملی، کتنی بے شمار ہیں، میتیں نہیں ملی، سب کچھ لے گیا پانی۔ پر کیسے؟ کیا میرے رب نے اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیا؟ میرا اللہ بے بس ہے اس پانی کے سامنے، یا پانی بے بس ہے میرے اللہ کے سامنے؟ آپ سب کہتے ہیں پانی بے بس ہے میرے رب کے سامنے۔ اعلی حضرمی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پانی پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اعلی حضرم، حضرت اعلی حضرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے دیکھا تو سمندر ہے، بحرین کا سفر ہے، لشکر ساتھ ہے، گھوڑے رک گئے، سارا قافلہ پیچھے رک گیا، آسمان کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ کر کے پھر پڑھا، کیا؟ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ بس ایک دم پانی کی ایک لہر آئی، پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ پانی کی ایک لہر آئی اور پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں مبارک جو پانی کے فرشتوں کی غذا ہے۔ پانی کے فرشتوں کی غذا، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں۔ یا ایک اور الفاظ ہے، ایک روایت میں ہے، یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا علی ہو، یا عظیم۔ پر میں جب بندہ یہ دو لفظ پڑھتا ہے، یا حلیم ہو یا کریم، ہماری ساری غلطیوں کو، تائیوں، ہماری ساری سختیوں اور بدماشیوں کو، گناہگار بدماش ہوتا ہے، معاف کرنے والے، اور حلیم اور کریم۔ پوچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مجرم پکڑا جائے اور پھر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اس کو سزا دینے کی، پھر بھی فرمایا جائے جب معاف کیا، اچھا وہ جانے لگے خوش ہو کے، کہا بلاؤ اس کو، انہوں نے کہا پھر کوئی اور جرم آیا، کہا کتنے گناہ تھے اس کے؟ اس نے کہا جی 1,47,992 میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میری عادت ہے، اتنے ہیں۔ اچھا چلو اس کو 1,47,992 نعمتیں دے دو، سختیوں کے بدلے نرمیاں دے دو، عطائیں دے دو، شفقتیں دے دو، شفائیں دے دو، کمال دے دو، مال دے دو،
یہ دے دو یہ دے دو، اور وہ ایسی شفتر پریشان اور ایسے رہ گیا. اس کو کہتے ہیں کریم. پر لک رب کعبہ کی قسم ابھی بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتا، نہ علم نہ میرے پاس نہ الفاظ. جب بندہ اللہ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے نا، یا حلیم و یا کریم، ان ناموں سے، ہاں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے. یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم، اس کی عنایت بے کراں ہو جاتی ہے.